PM Mohammad Arif, teacher UPS Grama, class 5th, subject English. Dear students, کل ہم نے ایک سٹوری پڑھی تھی. وہ کیا تھی؟ دی مین ہو امپاورڈ دی بلائنڈ. تو اس کی میں آج آف لائن کلاس لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ سٹوری جو ہے یہ آپ کی ٹیکسٹ بک پیج نمبر 48 پہ ہے. تو کل جہاں تک ہم نے پڑھا تھا آج وہاں سے آگے شروع کریں گے. شروع کرتے ہیں. At home, as he grew older, Laos tried to help his father in the harness shop, handling the tools and bits of leather. Laos' fingers grew nimble and strong. His hearing became very keen. At the village school, his teacher was amazed at how well Laos learned by ear and memory. Yet he was unhappy, for Laos wanted to learn to read and write like other children, and he knew he could not. Then it so happened that the schoolmaster heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind. He got Laos admitted into this institute, where he learned to play the piano and the cello expertly. Laos graduated from the institute after 8 years. Then the institute appointed him as a teacher of the blind children. For the rest of his life, he devoted himself to teaching and helping the blind. At about the time Laos Braille came to the institute, the institute's founder Valentin Hua had developed a new way of reading for the blind. In this way, the letters were embossed, that is, raised on the other side of the heavy paper, so that the blind person could trace their shape with his fingers. Laos would trace each letter over and over again. "I will learn to read," he said determinedly, and he did. But for a quick mind like Laos Braille's, this was much too slow a way to read, for the letters had to be very large, at least an inch high, so even a very short story would fill many heavy volumes, and a blind child would have to spend a long time doing just a little reading. Dear students, یہ جو ہم نے پوئم کا دوسرا پارٹ آج پڑھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر پر جیسے جیسے اس کی عمر بڑی ہوتی گئی، لاؤس ساز بنانے کی دکان میں اپنے والد کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرتا. اوزاروں اور چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پکڑنے میں لاؤس کی انگلیاں پھرتیلی اور مضبوط ہو گئیں، اور اس کی سننے کی قوت بہت تیز ہو گئی. گاؤں کے اسکول میں اس کا استاد اس بات پر حیران تھا کہ لاؤس
کس طرح اپنے کانوں اور اپنی یادداشت کے ذریعے کتنی اچھی طرح سے سیکھ جاتا تھا، پھر بھی وہ ناخوش تھا کیونکہ لائیوس دوسرے بچوں کی طرح پڑھنا اور لکھنا چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اسکول کے استاد نے پیرس میں ایک اسکول کے بارے میں سنا جس کا نام تھا انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ۔ اس نے لائیوس کا داخلہ اس ادارے میں کرا دیا جہاں اس نے پیانو اور سیلو کو مہارت سے بجانا سیکھ لیا۔ 8 برسوں کے بعد لائیوس نے اس ادارے سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کر لی۔ پھر اسی ادارے نے اسے اندھے بچوں کے استاد کے طور پر تعینات کر لیا۔ اپنی باقی زندگی کے لیے اس نے خود کو اندھوں کو پڑھانے اور ان کی مدد کرنے میں وقف کر دیا۔ اس وقت کے آس پاس جب لائیوس اس ادارے میں آیا، ادارے کے بانی ویلنٹن ہائی نے اندھوں کے پڑھنے کے لیے ایک نئے طریقے کو تیار کر لیا تھا۔ اس طریقے کے مطابق بنے حروف ابھرے ہوئے ہوتے تھے، یعنی ایک بھاری کاغذ کی الٹی طرف اوپر کو اٹھے ہوتے تھے جس سے اندھا شخص اپنی انگلیوں سے ان کی شکل کو ٹھوا سکتا تھا۔ لائیوس ہر ایک حرف کو بار بار ٹھوا کر محسوس کرتا۔ میں پڑھنا سیکھوں گا، وہ پکے ارادے سے کہتا، اور اس نے ایسا کر بھی لیا۔ لیکن لائیوس کے جیسے تیز دماغ کے لیے پڑھنے کا یہ طریقہ بہت ہی سست تھا کیونکہ حرفوں کو بہت بڑا ہونا ہوتا تھا، کم سے کم 1 انچ کی اونچائی کا۔ اس لیے ایک بہت چھوٹی کہانی بھی کئی بڑی بڑی کتابوں کو بھر دیتی اور ایک اندھے بچے کو تھوڑا سا پڑھنے کے لیے بھی ایک لمبا وقت دینا پڑتا۔ اس کے علاوہ ابھرے حرفوں والی کتابیں چھاپنا مشکل اور مہنگا ہوتا تھا، اس لیے اندھوں کے پڑھنے کے لیے بہت کم مواد ہوتا تھا۔ لمبی اور اہم کتابوں کے لیے ایک اندھے شخص کو دوستوں پر دارومدار رکھنا پڑتا تھا کہ وہ اسے پڑھ کر سنائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی، کل یہاں سے آگے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی خدا حافظ۔